پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد کے ایک شہر جہاں روشنی اور سائے، دولت اور غربت، دانشمندی اور دھوکہ سب ایک ساتھ چلتے تھے۔ بازار میں ہر طرف شور رہتا، سوداگروں کی صدائیں گونجتیں، مسافر مختلف ممالک سے نایاب سامان لے کر آتے اور یہاں کے تاجروں کی قسمت راتوں رات بدل جاتی۔ یہاں ایک مشہور تاجر عبد الرحمن التمش رہتا تھا، جس کی ایمانداری اور ہوشیاری نے اسے شہر کے امیر ترین تاجروں میں شامل کر دیا تھا۔ مگر قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی، اور بعض اوقات ایک ذرا سی بے احتیاطی یا غرور انسان کو ایسے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ کہانی عبد الرحمن کی ہے، جس نے اپنے غرور کی قیمت چکائی، دھوکہ کھایا، قسمت کے کھیل میں پھنسا، مگر آخر کار اپنی عقل، ہمت اور صبر سے وہ دشمنوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن یہ کامیابی آسان نہ تھی، کیونکہ اس کے دشمن بہت چالاک، بے رحم اور خفیہ سازشوں کے ماہر تھے۔ بغداد کے سب سے بڑے بازار الکبیر التمیمی کاروان سرائے کے سامنے، جہاں ہر وقت رش رہتا تھا، یہاں ہر وقت قافلے آتے جاتے، اونٹوں پر لدے قیمتی سامان اتارتے جاتے، غلام اور ملازم گوداموں میں اناج سجاتے اور مشتری خریدار قیمتیں طے کرتے۔ عبد الرحمن نہ صرف بغداد بلکہ دمشق، قاہرہ اور سمرقند کے بازاروں میں بھی مشہور تھا۔ اس کے کاروان نایاب چمڑا، ایرانی قالین، ہندوستانی مسالے، مصری کپڑا اور چینی ریشم لے کر آتے۔ اس کا کاروبار دن بدن بڑھ رہا تھا، اور اب وہ بغداد کے چند امیر ترین افراد میں شامل ہوتا تھا۔ مگر دولت کے ساتھ ساتھ غرور بھی بڑھنے لگا۔ عبد الرحمن کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کہ قسمت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ کمزور تاجروں کو کمتر سمجھتا اور غریب لوگوں سے زیادہ واسطہ نہ رکھتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ عزت اور قسمت بھی۔ مگر قسمت کی رسی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، اور وہ یہ بات بھول رہا تھا۔ ایک دن جب عبد الرحمن اپنے بازار میں کاروبار دیکھ رہا تھا، ایک عجیب سا بوڑھا شخص اس کی دکان میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی، اور وہ انتہائی پرانے مگر مہنگے لباس میں تھا۔ وہ آیا، ایک چمکتا ہوا پرانا سکہ میز پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ سکہ قبول کرو اور شرط لگاؤ، اگر تم جیتے تو تمہاری دولت دگنی ہو جائے گی، مگر اگر ہار گئے تو تمہاری دنیا پلٹ جائے گی۔ عبد الرحمن ہنسا اور غرور سے بولا، میں کسی کے ساتھ شرط لگانے کا محتاج نہیں ہوں، میری قسمت میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بوڑھے شخص نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی عبد الرحمن۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا، مگر جاتے وقت ایک عجیب سا سایہ چھوڑ گیا۔ عبد الرحمن کو لگا جیسے اس کی دکان میں ایک لمحے کے لیے ہوا رک سی گئی ہو۔ اس وقت تو عبد الرحمن نے ایک عام دیوانہ سمجھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ ایک خطرناک کھیل کا پہلا اشارہ تھا۔ اگلی صبح جب وہ بازار پہنچا تو ایک بھیانک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے 3 بڑے گودام جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ عبد الرحمن کا دل دھک سے رہ گیا۔ لاکھوں کی اجناس، قیمتی سامان اور سارا سٹاک راکھ بن چکا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ آگ اچانک بھڑک اٹھی اور کسی نے بھی کوئی مشکوک چیز نہیں دیکھی۔ ابھی وہ اس سانحے سے باہر بھی نہ نکلا تھا کہ ایک اور چوٹ پڑی۔ اس کا سب سے قیمتی جہاز جو ہندوستان سے نایاب جوہرات لے کر آ رہا تھا، سمندری طوفان کی زد میں آ کر ڈوب چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
وہ بڑبڑایا، کیا تقدیر واقعی ہی میرے خلاف ہو چکی ہے؟ مگر سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب یوسف، اس کا سب سے وفادار اور قریبی مینیجر، ساری باقی ماندہ دولت لے کر فرار ہو گیا۔ یہ محض بدقسمتی نہیں بلکہ کسی بڑی سازش کا نتیجہ ہے، عبد الرحمن نے سوچا، مگر ثبوتوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن بعد عبد الرحمن کو بغداد کے خفیہ راستوں میں ایک پرانا دوست ملا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک طاقتور آدمی کی سازش ہے۔ اس کا نام خالد بن سعید ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن کا خون کھول اٹھا۔ خالد بن سعید بغداد کا ایک امیر اور معتبر تاجر تھا، مگر در حقیقت وہ ایک خفیہ تنظیم چلا رہا تھا جو کامیاب تاجروں کو برباد کر کے ان کی دولت لوٹ لیتی تھی۔ یعنی میری بربادی کا منصوبہ خالد بن سعید نے بنایا۔ عبد الرحمن نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا۔ عبد الرحمن نے اپنی شناخت چھپا کر بغداد کے مختلف حصوں میں تحقیقات شروع کی۔ کئی مہینے خفیہ سراغ لگانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ خالد بن سعید نہ صرف اس کی دولت چرائی بلکہ کئی اور تاجروں کو بھی اسی جال میں پھنسا چکا تھا۔ اب عبد الرحمن کو انتقام لینا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ خالد بن سعید بہت طاقتور تھا۔ مجھے اسے اسی کے جال میں پھنسانا ہوگا۔ اس نے ایک چالاکی بھرا منصوبہ بنایا۔ ایک خفیہ رات میں اس نے خالد کے سب سے قریبی آدمی کو ورغلا کر ایک خفیہ دستاویز حاصل کی جس میں اس کی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کا ذکر تھا۔ ایک بڑی محفل میں جب تمام بغداد کے امیر، تاجر اور خلیفہ کے وزیر موجود تھے، عبد الرحمن نے خالد کے خلاف تمام ثبوت پیش کر دیے۔ یہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے اور خلیفہ نے فوراً خالد بن سعید اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہی ہے وہ سکہ جس نے مجھے سبق سکھایا کہ قسمت پر غرور نہ کرو۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود اس میں گرتے ہیں، عبد الرحمن نے زیر لب کہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ دھوکہ باز ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اور عقل و صبر سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن کا نام آج بھی بغداد کی گلیوں میں زندہ ہے، ایک عقل مند تاجر کی حیثیت سے جس نے اپنی قسمت خود بنائی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔